بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مفتی آن لائن اور میں ہوں مفتی سخاوت منیر نعیمی۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب محترم قاری عطاء المنان صاحب چشتی نظامی، ان کے ساتھ موجود ہیں جناب محترم قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جناب، آپ کے جمیع سوالات کے جوابات لے کر۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کریں گے جناب محترم قاری عطاء المنان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ باب ذی وقار آیات بینات تلاوت آپ نے سماعت کی، مفہوم سماعت کیجیے۔ خالق کائنات نے فرمایا جس کا مفہوم ہے، اور صحیح ادا کرو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ، اور جو کچھ آگے بھیجو گے اپنے لیے نیکیوں سے ضرور پاؤ گے، اس کا ثمر اللہ کے ہاں، یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب دیکھ رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا نہیں داخل ہوگا جنت میں کوئی بھی بغیر ان کے جو یہودی ہیں یا نصرانی، یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں۔ آپ انہیں فرمائیے لاؤ اپنی کوئی دلیل اگر تم سچے ہو۔ ہاں، جس نے بھی جھکا دیا اپنے آپ کو اللہ کے لیے اور وہ مخلص بھی ہو، تو اس کے لیے اس کا اجر اپنے رب کے پاس، نہ کوئی خوف ہے انہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ باب ذی وقار، خالق کائنات نے یہاں پر جو پہلی آیت ہے اس میں ارشاد فرمایا کہ صحیح ادا کرو نماز۔ نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے۔ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے کہ نماز قائم ہوتی ہے، پڑھنے کا تو حکم ہے ہی نہیں۔ بھئی یاد رکھیں، نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحیح طریقے سے نماز کو ادا کرنا۔
جن چیزوں کا نماز تقاضا کرتی ہے پورے اوصاف کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، وقت کے اندر نماز کو ادا کرنا، نماز کو قائم کرنا ہوتا ہے، اور پھر اگلی نماز کا انتظار کرنا بھی اس کے اندر شامل ہے۔ ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو یہ نماز کے اوپر قائم رہنا ہے، یعنی اس کو کبھی چھوڑے نہ، تسلسل کو برقرار رکھے۔ یہ نہیں کہ کبھی موقع ملا تو پڑھ لی، اور جب موقع نہ ملا، جب دنیا داری کے معاملات کے اندر، کاروبار کے اندر، نوکری کے اندر، کسی اور کام کے اندر مشغول ہو تو نماز کو چھوڑ دے۔ ہمارے ہاں اکثر اس چیز کا فقدان پایا جاتا ہے کہ جب کبھی موقع مل جائے، صبح نماز فجر کے لیے آنکھ کھل گئی تو پڑھ لی، نہیں کھلی تو کہا کوئی بات نہیں۔ تو یہ نمازوں کو قائم کرنا نہیں، نمازوں کو قائم کرنا کیا ہے؟ پورے اوصاف کے ساتھ جناب، صحیح معنوں میں ایسی نماز پڑھیں کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر نہیں ایسا کر سکتے تو کم از کم اتنا ذہن میں رکھو کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا زکوٰۃ ادا کرو۔ جہاں بھی آپ کو نماز کے قائم کرنے کا حکم ملتا ہے، ساتھ ہی زکوٰۃ کو ادا کرنے کا بھی حکم ملتا ہے۔ یاد رکھیں اس حدیث مبارکہ کو ہمیشہ کہ جو بندہ اپنی زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا اس کی نماز بھی قابل قبول نہیں، کیونکہ ان دونوں کا حکم اکٹھا نازل ہوا۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک چیز پائی جاتی ہے، عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ نماز تو ادا کر دی لیکن مال کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو بعض لوگ زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے۔ یاد رکھیں یہ بھی نماز ہی کی طرح فریضہ ہے، اور جس نے زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا اس کا مال پاک نہیں ہے، کل بروز قیامت یہ مال اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ملتا ہے کہ یہی مال اس کا ایک سانپ کی شکل میں آئے گا اور اس کو ڈسے گا۔ بندہ جب اس سے بھاگے گا تو یہ کہے گا کہ میں تو تیرا مال ہوں، اب کیوں مجھ سے بھاگتا ہے؟ دنیا میں تو بڑی میرے ساتھ محبت کرتا تھا۔ تو بہرحال زکوٰۃ کو ادا کرنا بھی لازم ہے۔ یہ حکم عام ہے تمام کے لیے، چاہے یہ آیت یہود کے بارے میں نازل ہو، نصرانیوں کے بارے میں نازل ہو، یا یہ آیت مسلمانوں کے حق میں نازل ہو۔ اگر یہود پر اس کا اطلاق کیا جائے تو ان کو حکم یہ ہے کہ اپنی نماز اس طرح ادا کرو جس طرح قرآن اب تمہیں حکم دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جیسا حکم عطا فرماتے ہیں، علی حاصل قیاس۔ اس کے بعد فرمایا جو کچھ بھی آگے بھیجو گے اپنے لیے نیکیوں سے ضرور پاؤ گے، اس کا ثمر اللہ کے ہاں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نیک کام کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع کر دے۔ جو بھی نیک عمل کرو گے جناب، قیامت کے دن قبر میں، حشر میں اور ہر جگہ پر اس کا ساتھ پاؤ گے۔ اپنے اعمال کو حسن دیا کریں، اخلاص کے ساتھ عمل کیا کریں، دکھلاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں۔ دنیا دارالعمل ہے جناب، اور آخرت دار الجزا ہے۔ یہاں اعمال کرتے جائیں، یہاں جزا نہ مانگیں، جزا پھر آخرت میں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا، اور ساتھ ہی فرما دیا یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب اس کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے کسی کے ساتھ بھی، کسی بھی مخلوق میں سے کسی فرد کے ساتھ بھی ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی اس سے غافل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے اپنی قدرتی نظروں کے ساتھ، جس طرح اس کی شیان شان ہے، جس طرح وہ ذات دیکھ رہی ہے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لا یحد ولا یتصور، اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی حد نہیں، اس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اگلی آیت میں فرمایا اور انہوں نے کہا، یعنی یہود نے کہا اور نصرانیوں نے بھی، کہ جنت میں کوئی بھی داخل نہیں ہوگا، یا تو یہودی داخل ہوں گے یا نصرانی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعویٰ کو رد کر دیا، فرمایا کہ ان کی من گھڑت باتیں، ایسے ہی فضول میں اپنی طرف سے باتیں کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں قرآن الہامی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جو کچھ بھی یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں کے اندر تحریف کی، قرآن نے اس کی تصحیح کر دی۔ قرآن نے بتا دیا کہ یہود اور نصارہ کی من گھڑت بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جس سے ان کی عوام بھی غافل ہے۔ قصور تو ان کے بڑوں کا تھا، ان کا تو کوئی قصور نہیں، ان کو تو جو ملا انہوں نے قبول کر لیا۔ لیکن یاد رکھیں قرآن نے تصدیق کر دی کہ یہود و نصارہ کی یہ من گھڑت باتیں ہیں۔ فرمایا لاؤ اپنی کوئی دلیل اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ دلیل تو کوئی ہے نہیں، تو فرمایا ہاں، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا، جس نے بھی اپنے آپ کو جھکا دیا اللہ تعالیٰ کے لیے اور ہو بھی مخلص۔ جھکانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے جناب، اللہ تعالیٰ کے حضور سر خم تسلیم کر لے، تو پھر نہ تو کوئی اس کو خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔
یاد رکھیں جناب کہ کوئی کسی مذہب کے ساتھ، کسی دین کے ساتھ کسی کا تعلق ہو، جب وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ ہمیں ہر لمحہ تائب ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے، بیان کرنے اور ان پر عمل کرنے کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں جناب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا اگلا مرحلہ حمد باری تعالیٰ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد و ثنا پیش کریں گے جناب محترم قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے، ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے، نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے۔ کتاب تو اس کی پڑھ کے دیکھو، ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، کتاب تو اس کی پڑھ کے دیکھو، ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثالیں دے دے کے خیر و شر کی وہ اپنی جانب بلا رہا ہے، مثالیں دے دے کے خیر و شر کی وہ اپنی جانب بلا رہا ہے، ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔ وہ مالک رزق ہر نفس ہے، کسی کو رکھتا نہیں ہے بھوکا، وہ مالک رزق ہر نفس ہے، کسی کو رکھتا نہیں ہے بھوکا، امیر ہو یا غریب بندہ وہ ہر کسی کو کھلا رہا ہے، امیر ہو یا غریب بندہ وہ ہر کسی کو کھلا رہا ہے، ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔ جو وعدہ اللہ سے کیا تھا اسے تو ہم نے بھلا دیا ہے، جو وعدہ اللہ سے کیا تھا اسے تو ہم نے بھلا دیا ہے، مگر جو اس نے کیا تھا ہم سے وہ وعدہ اپنا نبھا رہا ہے، مگر جو اس نے کیا تھا ہم سے وہ وعدہ اپنا نبھا رہا ہے، مثالیں دے دے کے خیر و شر کی وہ اپنی جانب بلا رہا ہے، فلاح دارین کی صدا جو فضا میں ہر روز گونجتی ہے، فلاح دارین کی صدا جو فضا میں ہر روز گونجتی ہے، یہ اس کا پیغام ہے سنو تو اذان میں کیا سنا رہا ہے، یہ اس کا پیغام ہے سنو تو اذان میں کیا سنا رہا ہے،
امیر ہو یا غریب بندہ وہ ہر کسی کو کھلا رہا ہے، اسی کی مانو اسی کو چاہو یہ کامیابی کی ہے ضمانت، اسی کی مانو اسی کو چاہو یہ کامیابی کی ہے ضمانت، وہ سرخ روح ہوگا آخرت میں جو اس کو دل میں بسا رہا ہے، وہ سرخ روح ہوگا آخرت میں جو اس کو دل میں بسا رہا ہے، ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے، شمیم توبہ کا وقت کم ہے، خطائیں تم اپنی بخشوا لو، شمیم توبہ کا وقت کم ہے، خطائیں تم اپنی بخشوا لو، بہت ہے یوم حساب سنگین جو کہ نزدیک آ رہا ہے، بہت ہے یوم حساب سنگین جو کہ نزدیک آ رہا ہے، ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کا دکھا رہا ہے، نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ احباب ذی وقار، حمد باری تعالیٰ آپ نے سماعت کی۔ بندہ تو گناہ گار ہے، رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا، تیرا کھا کے شکوہ کرے جو یا رب، تعجب ہے کہ اس پر بھی کرم تیرا۔ بلا تاخیر جناب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت ہم حاصل کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے جناب محترم قاری محمد ارشد تیہامی صاحب۔ میری زندگی کا مقصد ہے انہی کی نعت خوانی، میری زندگی کا مقصد ہے انہی کی نعت خوانی، جن عرش پر بلایا کی رب نے میزبانی، میری زندگی کا مقصد ہے انہی کی نعت خوانی، دیکھو در نبی پر جبریل آ رہا ہے، تلووں کو چوم کر وہ ان کو جگا رہا ہے، لو شروع ہوئی یہاں سے، لو شروع ہوئی یہاں سے معراج کی کہانی، میری زندگی کا مقصد ہے انہی کی نعت خوانی، کیا نور کیا بشر وہ محبوب ہے خدا
طالب خدا ہے ان کا، مطلوب وہ خدا ہے، کسی اور پر کہاں وہ، کسی اور پر کہاں وہ، جو ہے ان پہ مہربانی، میری زندگی کا مقصد ہے انہی کی نعت خوانی۔ حوروں کی مرحبا سے جنت سجی ہوئی ہے، حوروں کی مرحبا سے جنت سجی ہوئی ہے، صلی اللہ کی خوشبو ہر سو مچی ہوئی ہے، کیسا سما ہے پیارا، کیسا سما ہے پیارا، کیا رات ہے سہانی، میری زندگی کا مقصد ہے انہی کی نعت خوانی۔ گھر ہے ابو بکر کا یہ کون آ رہا ہے، گھر ہے ابو بکر کا یہ کون آ رہا ہے، دستک حضور کی ہے، کس کو بلا رہا ہے، صدیق کو خدا نے دے دی ہے کامرانی، میری زندگی کا مقصد ہے انہی کی نعت خوانی۔ محفل میں بیٹھے ان کی نعتیں سنا رہا ہوں، محفل میں بیٹھے ان کی نعتیں سنا رہا ہوں، محسوس ہو رہا ہے جنت کو جا رہا ہوں، یہاں تک یہ نعت میری تسکین ہے سہانی، میری زندگی کا مقصد ہے انہی کی نعت خوانی، جن عرش پر بلایا کی رب نے میزبانی، میری زندگی کا مقصد ہے انہی کی نعت خوانی۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ باب ذی وقار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سماعت کی۔ پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا اگلا مرحلہ سوالات و جوابات کی نشست پر مشتمل ہوتا ہے۔ قاری صاحب، کون سے آج کے سوالات موصول ہیں؟ جی مفتی صاحب، آج کا پہلا سوال ہمیں موصول ہوا۔ سوال یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں جو نماز نہ پڑھ سکا ہو اس کو ادا کرنے کا کوئی طریقہ دین میں ہے یا نہیں، اس بارے میں آپ رہنمائی فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی بندہ جب تک زندہ ہے تب تک اس کے اوپر اپنی نمازوں کو یا تو ادا کرنا ہے یا پھر ان کی قضا کرنا ہے۔ مثلا ایک بندہ
سستی کی بنا پر یا کسی وجہ سے نمازوں کو ادا نہیں کر سکا، تو یاد رکھیں کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ مفہوم آیت ہے کہ ویل ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، یعنی پڑھ لیتے ہیں لیکن سستی کر کے لیٹ کر کے پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے اتنی ہلاکت ہے۔ ویل ایک وادی کا نام ہے کہ جو جہنم کے اندر ہے، تو اس وعید سے بچنے کے لیے، اور یاد رکھیں کہ اعمال میں سے سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر نماز مکمل ہوئی تو اس کی برکت سے باقی اعمال بھی انشاءاللہ العزیز مکمل ہوں گے، اور اگر اس کے اندر نقص پیدا ہو گیا، نقصان ہوا، پوری نہ ہوئی، تو باقی اعمال بھی پورے نہیں ہوں گے۔ میں ایک آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں، بلا تمثیل مثال، مسئلہ سمجھانے کے لیے، کہ آپ نے کسی جگہ پر کسی کالونی کے اندر جانا ہے، تو سب سے پہلے ایک چوکی ہوتی ہے جہاں پر تھوڑی سی چیکنگ ہوتی ہے۔ اگر وہاں سے ہی ناکام ہو گیا تو وہیں سے واپس، اور اگر وہاں سے کامیاب ہو گیا تو آگے پھر ہو سکتا ہے کہ وہ اس کالونی کے اندر اس جگہ پر اپنی منزل مقصود پہ پہنچ جائے۔ یہ صرف مسئلہ سمجھانے کے لیے، مثال کے طور پہ انسان دنیا سے گیا تو سب سے پہلی چوکی اس کی اعمال میں سے وہ نماز کی چوکی ہے۔ وہاں پر اگر اس کو کامیابی مل گئی، چیکنگ پوری ہو گئی، اس کی نمازیں مکمل ہوئیں، تو آگے اس کے لیے آسانی ہے۔ لیکن اگر وہاں سے ہی داخل نہ ہو سکا تو پھر ناکامی ہی ناکامی ہے۔ تو اس لیے اپنی نمازوں کی حفاظت کریں۔ اگر بالفرض کسی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکا تو پھر اس کے ذمہ قضا کرنا ہے۔ جب بھی موقع ملے، وقت سے ہٹ گئی نماز، توبہ استغفار کرنا بھی لازم ہے اور اپنی نمازوں کی قضا کرنا بھی لازم ہے جب تک یہ زندہ ہے۔ اللہ نہ کرے ایسی صورتحال کے اندر ہی دنیا سے چلا گیا، اس کی نماز مکمل نہیں تھی، تو پھر فقہائے احناف نے ایک طریقہ وضع کیا ہے کہ جتنا فدیہ بنتا ہے نا روزے کا، اتنا فدیہ ایک نماز کا حساب لگا لے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب یہ دنیا سے چلا گیا، تو یہ ایک ہیلہ ہے، ہیلہ اسقاط بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ بہرحال اس کا انکار بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی نہیں، اپنے اپنے مسالک کے حوالے سے آپ عمل کر سکتے ہیں۔ بہرحال ہیلہ اسقاط اسلام کے اندر جائز ہے، تو اگر اس کی طرف سے پورے سال کا حساب لگائیں، ایک دن کی نمازیں بنتی ہیں 6، وطروں کو شامل کر کے 6 نمازیں بنتی ہیں، اور پورے سال کی 1900 کچھ نمازیں، 1981 یا 1980 اتنی نمازیں بنتی ہیں۔ آپ حساب لگا لیجئے گا، ہر نماز کے حوالے سے ایک فدیہ جو جس کو ہم کہتے ہیں صدقہ فطر کہہ لیں، یا ایک روزے کا فدیہ جو ادا کیا جاتا ہے، یہ اس پر قیاس کرتے ہوئے علماء نے ایک طریقہ وضع کیا ہے، تو اس کو ادا کر دیں۔ اللہ نہ کرے ساری زندگی کی نمازیں تھیں تو ہر نماز کے بدلے میں اتنا فدیہ ادا کر لیں۔ اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر ایک ہیلہ کر لیں، چند مساکین کو بٹھا کر، تو ایک طرف سے فدیہ ادا کریں، وہ اس کو قبول کر لے، پھر رد کر دے، واپس لوٹا دے، بطور ہبہ اس کو واپس کر دے، تو اس طرح حساب لگا کے ہیلہ اسقاط کرنا بہرحال جائز ہے۔ کوئی اگر انکار کرتا ہے تو ہم اس پر کوئی جبر بھی نہیں کر رہے۔ میرا مقصد مسئلہ بتانا تھا، قرآن و سنت کی روشنی کے اندر جو بھی مسائل تھے آپ کے گوش گزار کر دی۔ اللہ تعالی ہمیں نمازوں کی حفاظت کرنے اور روزے کا جو فدیہ آپ بتا رہے ہیں، اس کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ یہ 2.25 سیر گندم ہوتی ہے، اتنی مالیت آپ لگا لیں، آٹا اتنا لگا لیں، کھجور کے حوالے سے بھی نصاب بتایا جاتا ہے، منقع کے حوالے سے، کشمش کے حوالے سے، تو جتنی آپ کی بساط ہے اس کے حوالے سے آپ اپنا نصاب جو ہے اس کا حساب لگا سکتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال ایک بہن کا سوال ہے۔ میری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں اور سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا ہے۔ میں 1 سال سے اپنی امی کے گھر رہ رہی ہوں۔ میرے سسرال والے نے مجھے نہ لینے آتے ہیں اور نہ کوئی رابطہ کرتے ہیں، اور جب کبھی میں اپنے میاں کو کال وغیرہ کرتی ہوں تو مجھے بہت بڑی بڑی باتیں کر کے کال بند کر دیتا ہے۔ مجھے بتائیں کہ اب مجھے خلا کی طرف جانا چاہیے یا نہیں، اور اگر میں خلا لے لوں تو میری عدت بنتی ہے یا نہیں، کیونکہ ادھر 1 سال سے ہوں، اب میں کیا کروں، مجھے بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنسیخ نکاح کے حوالے سے، خلا کے حوالے سے ہم نے ایک پروگرام کے اندر مکمل وضاحت بیان کر دی تھی، اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ یاد رکھیں
کہ خاوند اور بیوی کا رشتہ ایک ایسا مقدس رشتہ ہے کہ اس کے اندر نا قرآن نے اس کو لباس کہا ہے، ایک دوسرے کے عیوب کو چھپانا۔ لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ عیب کو چھپا دینا۔ اسی طرح خاوند کو بیوی کے عیب چھپانے چاہیے، بیوی کو خاوند کے عیب چھپانے چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ باہم محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ ایسا معاملہ رکھے اپنے خاوند کے حوالے سے کہ خاوند گھر آئے تو اس کے آنے سے پہلے پہلے اس کی تمام تر ضروریات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بندوبست کرے۔ بندوبست کرنے کا مطلب یہ ہے اس کے لیے چارپائی بچھونا بچھا ہوا ہو، صفائی ہو گھر کی، خود بھی تیار ہو کے بیٹھی رہے کہ کہیں جانے کے لیے بھی تو تیار ہونا ہے نا، تو اپنے خاوند کے لیے تزئین و آرائش جو بھی معروف طریقے کے مطابق ہے اس کو استعمال کرے۔ یہی اسلام کا حسن ہے۔ ظاہر ہے اپنے خاوند کے لیے نہیں تیار ہونا تو کس کے لیے ہونا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ایک بڑا مسئلہ پایا جاتا ہے جناب، پورے معاشرے کا یہ المیہ ہے۔ خواتین نے کہیں جانا ہو تو بڑی تیاری کرتی ہیں اور خاوند کے آنے سے پہلے تیار نہیں ہوتی، پھر شکوہ لے کر بیٹھ جاتی ہیں، کہتی ہیں جی خاوند ہمیں ٹائم نہیں دیتا۔ تو کوئی نہ کوئی پیاری بہن ایسا مسئلہ ہوا ہوگا کہ جو کوئی نفرتیں ایسی پھیل گئیں کہ وہ آپ کی طرف نہیں آ رہا۔ بہرحال اپنے معاملات پر ذرا توجہ دیں۔ آپ کے ساتھ تو ایسا مسئلہ ہو گیا، ہمارا مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کسی اور کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ تو خاوند کو بھی چاہیے جناب گھر میں آنے سے پہلے، گھر میں آئے تو آتے ہی جناب اپنے منہ کی صفائی کرے، اپنے جسم کی صفائی کرے، معروف طریقے کے مطابق تزئین و آرائش کو استعمال کرے، بیوی کے لیے تیار ہو۔ اچھی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاشانہ اقدس میں تشریف فرما ہوتے تو سب سے پہلے آپ مسواک فرماتے، ابتدا یہاں سے فرماتے۔ تو یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اپنے جسم کی صفائی کر کے رکھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تو کیا شانیں ہیں، کیا عظمتیں ہیں، آپ تو منبع رشد و ہدایت ہیں۔ یہ تو ہمیں سکھانے کے لیے آپ نے جتنے بھی اعمال فرمائے، ورنہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمائی، یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ بہرحال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق خاوند کو بھی اور بیوی کو بھی چاہیے ایک دوسرے کے لیے تزئین و آرائش والا معاملہ کریں۔ جب ایسی صورتحال نہیں ہوتی تو پھر خاوند آتا ہے گھر میں، دیکھتا ہے کہ بیوی ایسے ہی بس بیٹھی ہوئی ہے اور بھی دیگر چیزیں دیکھتا ہے تو پھر وہ باہر چلا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ نفرتیں پھیلتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب خاوند اپنی بیوی کے پاس آئے گا، وہاں سے اس کو سکون نہیں ملے گا تو پھر وہ کسی اور جانب رجوع کرتا ہے۔ تو ان تمام تر چیزوں کو دور کریں۔ بہرحال رہی بات یہ کہ آپ کے خاوند نے اب آپ سے کوئی رابطہ نہیں کیا تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ فریقین میں سے خاوند کے جو رشتہ دار ہیں ان کو بلا لیں، اپنے رشتہ داروں کو بٹھا کر تو ایک بات چیت کر لیں۔ قرآن نے یہی تعلیم دی ہے کہ پہلا کام یہی ہونا چاہیے، فریقین میں سے کچھ لوگ بیٹھ جائیں، اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ اگر سلجھ جاتا ہے بڑی اچھی بات ہے، نہیں تو پھر اگلا کام یہ ہے کہ چونکہ آپ تو اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو نبھا رہی ہیں، اپنی طرف سے گھر کو بسانا چاہ رہی ہیں، خاوند اس معاملے کے اندر نہیں آ رہا تو خاوند گناہ گار ہے، اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا، دنیا میں بھی جواب دہ ہے، آخرت کے اندر بھی۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ بامر مجبوری تمام تر جو ذرائع ہیں آپ نے ان کو استعمال کر لیا، کوئی چارہ نہیں بچا۔ اب آپ یہ کریں گی کہ عدالت کا رجوع کر سکتی ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں جو پہلے بتائی ہیں ان کو پورا کر لیجئے گا۔ تو عدالت میں جا کے آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ جی میرا خاوند میرا حق ادا نہیں کر رہا اور میرے ساتھ کوئی رابطہ بھی نہیں کرتا اور بد زبانی بھی استعمال کرتا ہے، گھر کو بسانا ہی نہیں چاہ رہا، خاوند نہ تو بسا رہا ہے نہ ہی چھوڑ رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر پہلے آپ اس سے طلاق کا مطالبہ یعنی خلا کا مطالبہ کر سکتی ہیں۔ خلا اس صورت میں ہوگا کہ جب خاوند رضامند ہوگا۔ عدالت میں جا کے آپ نے تنسیخ نکاح کی ڈگری دائر کرنی ہے اور تنسیخ نکاح سے نکاح کا حکم اٹھ جائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ جس دن ڈگری آپ کو ملے گی اس دن سے آپ کی عدت جو ہے وہ شروع ہوگی۔ یہ نہیں کہ اگر بالفرض 20 سال بھی ہو گئے، خاوند ایک مرتبہ مل کے چلا گیا واپس نہیں آیا، تو جب اس کو خاتون کو ڈگری ملے گی اس دن سے اس کی عدت شمار ہوگی۔ اس سے پہلے جتنا وقت بھی گزر گیا وہ عدت شمار نہیں ہوگا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال، ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ 4 رکعت والی نماز میں اگر کسی رکعت میں بھول جاتا ہے یا کوئی اور غلطی ہو جاتی ہے
تو اس نے سجدہ سہو بھی نہیں کیا اور درود پاک بھی پڑھ لیا، تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوام کے اندر یہ مسئلہ مشہور ہے کہ شاید جو آخری تشہد ہے، اگر نماز کے اندر کوئی غلطی ہوگی، واجب چھوٹ گیا، ایک سے زیادہ واجب چھوٹ گئے، یا دو فرائض کے مابین اتنا فرق ہو گیا کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ ہو گیا، تو ایسی صورتحال کے اندر سجدہ سہو لازم تو ہوتا ہے، یقیناً لازم ہوتا ہے۔ تو وہ سجدہ سہو کب ادا کرنا ہے؟ میں آپ کے سوال سے جناب یہ سمجھا ہوں کہ آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ درود پاک پر پہنچ گئے اور اب یاد آیا کہ سجدہ سہو کرنا ہے، تو جناب آپ پوری دعا پڑھ کے صرف سلام یوں سمجھیں کہ پوری نماز مکمل کر کے ایک طرف سلام پھیرنا ہے آپ نے، اور سجدہ سہو کو ادا کر کے پھر پوری تشہد جو ہے التحیات للہ سے لے کر تو یوم یقوم الحساب تک آپ پڑھیں گے، اور پھر آپ دونوں طرف سلام پھیریں گے۔ یہ سجدہ سہو کا مسنون طریقہ ہے۔ رہی بات یہ کہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں جو سوال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آدھی تشہد پڑھ کے ایک جانب سلام پھیرنا ہے، وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے طریقہ کار کو سنت کے مطابق چلائیں، پوری تشہد پڑھنے کے بعد ہی سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ ایک اور بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ نماز کے اندر اگر سنت چھوٹ جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا۔ سجدہ سہو اس وقت لازم ہوگا جناب کہ جب آپ سے کوئی واجب بھولے سے چھوٹ گیا، ایک سے زیادہ واجبات بھی ترک ہو گئے بھولے سے، جان بوجھ کر کوئی بھی واجب چھوڑیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ فرض تو چاہے بھولے سے چھوٹ گیا، جان بوجھ کے چھوڑا، نماز ہوگی نہیں۔ صرف سجدہ سہو ان صورتوں میں کیا جاتا ہے کہ جب واجب چھوٹ جائے یا فرائض کے مابین تاخیر ہو جائے۔ سنت چھوٹ جانے پر سجدہ سہو نہیں ہوتا، نماز ہو جاتی ہے لیکن سنت کو بھی جان بوجھ کے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال ہمیں واٹس ایپ پر موصول ہوا ہے، میں پلے کرتا ہوں، آپ سنیے گا اور جواب دیجیے گا۔ السلام علیکم جی، میں ملک ساجد بات کر رہا ہوں۔ ہم یہی جاننا چاہتے ہیں کہ جب جمعہ والے دن امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں، آدھا خطبہ پڑھ لیتے ہیں، پھر 1-2 منٹ کے لیے کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں، کوئی لوگ جو ہے نا دعا مانگتے ہیں ہاتھ اٹھا کر، کوئی دل میں مانگتے ہیں، اس بارے میں معلومات کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے یا نہ؟ جی مفتی صاحب، اس نے سوال کیا، جمعہ کے خطبے کے دوران امام صاحب بیٹھ جاتے ہیں اور اس دوران بعض لوگ خاموش رہتے ہیں، بعض لوگ ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتے ہیں، تو کیا یہ دعا مانگنا ہاتھ اٹھا کر یا ویسے خاموش رہنا، اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے اور دعا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے یہ بات ملتی ہے کہ ایک ساتھ ایسی ہے کہ جس کے اندر جو دعا مانگی جائے، جائز دعا، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اب اس ساتھ کے بارے میں آگے پھر کئی وضاحتیں ہیں، آگے اس کی تشریحات کی جاتی ہیں کہ وہ ساتھ، وہ گھڑی کون سی ہے۔ بعض نے لکھا کہ جیسے ہی سورج طلوع ہوا تو پہلی گھڑی جو جمعہ کے دن ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ بعض نے کہا کہ عصر کی نماز سے لے کر تو مغرب تک، یعنی آخری گھڑی عین سورج غروب ہونے سے پہلے کا جو وقت ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ اور بعض نے یہ لکھا کہ امام جب 2 خطبوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، تشریف فرما ہوتے، ایک خطبہ پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو اس کے درمیان کا جو وقت ہے وہ قبولیت کا ہے۔ تو اسی بنا پر آگے پھر اپنے اپنے نظریات ہیں۔ تو بہرحال جمعہ کا پورا دن ہی باعث برکت ہے، عید کا دن ہوتا ہے مسلمان کے لیے، تو اس لیے کثرت کے ساتھ دعائیں مانگنی چاہیے۔ یاد رکھیں کہ جمعہ کے دن ہر چیز توبہ و استغفار کرتی ہے، کیونکہ قیامت قائم ہوگی تو جمعہ کے دن۔ تو اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ یہ جمعہ کے دن ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس دن جو ہے وہ عید کا ایک سماں عطا فرمایا۔ تو بہرحال اگر امام صاحب خطبہ کے درمیان بیٹھتے ہیں تو یاد رکھیں خطبہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جس طرح نماز ہے، اسی طرح اس کا ادب کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہی اس کے درمیان بھی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ملتا ہے کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو جب کسی نے دوسرے کو کہا کہ چپ ہو جا، یہ بھی لغو کلام ہے کہ اس دوران خاموشی کے ساتھ عربی خطبہ سننا چاہیے۔
اگر امام صاحب تقریر بھی کر رہے ہوں تو بھی خاموشی سے سننی چاہیے۔ بعض لوگ آج کل تو صورتحال بڑی خراب ہے، اللہ ماشاء اللہ، لوگ آتے ہی تب ہیں کہ جب نماز کا وقت ہو جائے۔ تو بہرحال دو خطبوں کے درمیان جب امام صاحب بیٹھیں تو اسی طرح آپ اپنے آپ کو تصور کریں کہ کوئی لغو کلام نہیں کرنا، کوئی وہاں پر کھانا پینا، جس طرح نماز کے اندر باقی چیزیں ممنوع ہیں نا، اسی طرح خطبہ سننے اور امام صاحب کے بیٹھنے کے درمیان بھی کوئی کلام آپ نہ کریں۔ دعا اگر مانگنی ہے تو کوشش کریں دل کے اندر دعا مانگیں، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا بھی کوئی مناسب نہیں ہے اس وقت کے اندر۔ ویسے آپ جب بھی دعا مانگتے ہیں ہاتھ اٹھا کے ہی دعا مانگیں، لیکن اس دوران چونکہ مسجد کا اور امام صاحب کے خطبے کا ایک ادب ہے، اس لیے خاموشی کے ساتھ جیسے ہیں آپ بیٹھے رہیں اور دل کے اندر آپ دعا مانگیں، یہی ایک مناسب طریقہ ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ خطبہ سننا واجب عمل ہے یا سنت؟ بالکل سننا لازم ہے جناب، خطبے کے درمیان بولنا جائز نہیں ہے، خطبہ خاموشی سے ہی سننا چاہیے۔ یہ جمعے کے ساتھ شامل ہے یا الگ سے ہے خطبہ؟ بالکل، یہ اسی طرح میں نے اس لیے عرض کیا نا کہ جس طرح نماز ہے نا، اسی طرح خطبے کا ادب اور احترام کرنا بھی لازم ہے۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال واٹس ایپ پر موصول ہوا ہے، میں پلے کرتا ہوں، آپ سنیے گا اور جواب دیجیے گا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محمود بول رہا ہوں۔ جی یہ ہمارے علاقے میں ایک جنازہ ہوا ہے کل، جس طرف سر کرتے ہیں ادھر پاؤں کر دیا اور پاؤں کی طرف سر کر دیا، اور جنازہ امام نے پڑھا دیا، تو کیا یہ صحیح ہے اس طرح؟ کہتے چلو جی ہو گیا، کیا ہوا ہے؟ اتنا دین کو اتنا وہ انہوں نے سستا بنا لیا ہے کہ کسی کو پہچان ہی نہیں ہے، سیدھے پوٹے کے الٹے کی پہچان ہی نہیں رہی۔ سر اس کے بارے میں کچھ ضرور بتائیں، اور یہ کس ٹائم آپ آن لائن ہوتے ہیں مجھے یہ بھی بتا دیں سر پلیز، تاکہ میں اس ٹائم کال کرا کروں۔ اور 2-3 مسئلے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ سر مجھے فالج ہوا ہے، میرا کوئی سہارا نہیں ہے دوسرا، میرے لیے دعا کرائیں۔ مفتی صاحب کو بولے مجھے گھر سے نکال دیا، گھر والوں میں کسی کے پاس رہتا ہوں سر۔ اللہ آپ کو بھلا کرے گا سر، اللہ آپ کو عزت دے۔ ہمیں مانگتا نہیں ہوں کسی سے کوئی چیز، میں نماز پڑھتا ہوں 5 ٹائم۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے سر، اللہ آپ کو عزت دے، اللہ صحت دے آپ کو۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ حافظ۔ جی مفتی صاحب، اس کا سوال مختصر سا ہی ہے کہ جنازہ اس کی میت رکھی گئی جنازے کے وقت، اور جس طرف سر کرتے ہیں اس طرف پاؤں کر دیے، تو کیا اس طرح سے جنازہ ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ ہم جو آپ کے سوالات لیتے ہیں نا، یہ سکرین پر جو نمبر چل رہا ہوتا ہے نا، یہ واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ آن لائن ہم انشاءاللہ آئیں گے، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے اس پروگرام کو مزید پذیرائی عطا فرمائے۔ خالص نیت کے ساتھ یہ پروگرام شروع کیا، اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس کو، جو بھی اس کے اندر شامل ہیں، ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنائے اور اس کو کامیابی عطا فرمائے، اور امت کے لیے یہ ایک نفع بخش چیز ہو، امت کے مسائل حل ہوں۔ ہمارا یقینی طور پہ یہی مقصد ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو ہم آن لائن تو ابھی نہیں آ رہے، آپ اپنا سوال جو بھی ہو آپ واٹس ایپ نمبر پر وائس نوٹ کے ذریعے بھیج سکتے ہیں، یا لکھ کر آپ بھیج دیں، ہم انشاءاللہ العزیز ضرور آپ کے سوالات کو پروگرام کے اندر شامل کریں گے، لیکن ایک ترتیب کے ساتھ۔ اب رہی بات یہ کہ آپ بیمار ہیں، ہم دل سے دعا کرتے ہیں، ہماری پوری ٹیم آپ کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرمائے، اور آپ کی تمام تر پریشانیوں کو خالق کائنات اپنے کرم، اپنے فضل سے دور فرمائے۔ جو بھی بیمار ہیں ہم سب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، دکھ تکلیفوں کو دور فرمائے۔ اب رہی بات یہ آپ کے مسئلے کی جانب آتے ہیں جناب۔ ہر معاملے کے اندر ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں ہی عافیت ہے، جان بوجھ کر کسی بھی سنت کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ نماز جنازہ کے اندر بھی جو چیزیں مسنون ہیں ان کا بھی لحاظ لازمی طور پہ کرنا چاہیے، جان بوجھ کے کوئی بھی سنت ترک نہیں کرنی چاہیے۔ اگر بالفرض کہیں نماز جنازہ کے اندر غلطی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا کہ جس طرف آپ نے میت کا سر کرنا تھا اس طرف آپ نے پاؤں کر دیے، پاؤں کی جگہ پر سر کر دیا، تو ایسی صورتحال کے اندر نماز جنازہ تو ادا ہو جائے گا لیکن خلاف سنت ہوگا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نماز جنازہ کو دوبارہ سے ادا کریں،
سنت کریمہ اگر بھول کے چھوٹ جائے تو اس پر آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں خلاف سنت عمل کرنے پر معاف فرمائے۔ بہرحال نماز جنازہ ادا ہو گئی، دوبارہ نماز جنازہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم اگر جان بالصواب۔ بوجھ کر ایسا کرے تو کیا خلاف سنت ہوگا، ادا تو ہو جائے گا نماز جنازہ۔ تو مکروہ عمل ہے یہ کیا؟ کوئی بھی سنت کہ جو متواترہ سنت ہو اس کو چھوڑنا کراہت پر مبنی ہوتا ہے۔ اچھا، سر کس طرف ہونا چاہیے؟ دائیں طرف، بائیں طرف؟ جس طرح ہم عام حالات میں لیٹتے ہیں نا، جس طرح عام حالات میں لیٹنے کا حکم ہے، نیند کو حاصل کرنے کا حکم ہے کہ آپ کا جو سر ہے یہ دوسری جانب ہو اور آپ کا چہرہ جو ہے یہ قبلہ، دائیں کروٹ آپ لیٹیں تو آپ کا چہرہ قبلے کی جانب ہو، یہ سنت طریقہ ہے اور اسی طریقے کے مطابق میت کو رکھنا چاہیے۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال، ایک بہن بہت دکھی ہیں اور اپنے شوہر کی وجہ سے شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ وہ کہتی ہیں مفتی صاحب میرا شوہر مجھے مارتا پیٹتا ہے، ہمارے 6 بچے ہیں، گھریلو اخراجات کے لیے رقم نہیں دیتا، دوستوں اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ وہ لڑکوں کے ساتھ بدکاری کرتا ہے جبکہ میرے حقوق ادا نہیں کرتا۔ مفتی صاحب میری رہنمائی فرمائیں، میں ایسے شوہر کے ساتھ کیسے گزارا کروں؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی دکھ بری کہانی ہے۔ اگر واقعتاً بات ایسے ہے، یاد رکھیں کہ جب تک کسی چیز کے بارے میں کوئی پروف موجود نہ ہو، گواہ موجود نہ ہو، تب تک ایسے ہی بات کرنا بھی مناسب نہیں ہوتا۔ تاہم آپ کی کہانی کو سن کر اور آپ کے خاوند کو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کرو اور اپنے گھر کی طرف دیکھو۔ قیامت کے دن کچھ لوگ اس عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے کہ اعلیٰ کھانا چھوڑ کر تو وہ جو پیپ والا کھانا ہے اور بدبودار کھانا اس کو استعمال کر رہے ہوں گے۔ غالباً یہ معراج کی رات کا واقعہ ہے کہ حضرت کریم آقا علیہ السلام نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے سوال فرمایا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جواب دیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی حلال چیزوں کو چھوڑ کر، اپنی ازواج کو چھوڑ کر تو کسی اور جانب یہ رجوع کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو آپ کوئی پسند کریں گے کہ قیامت کے دن ایسا معاملہ آپ کے ساتھ کیا جائے؟ اور رہی بات یہ کہ بدفعلی اور وہ بھی لڑکوں کے ساتھ، یہ بڑا کبیح فعل ہے اور اس پر یاد رکھیں کہ قاضی کو تعزیر کے طور پر اس کو سخت سزا دینے کا قرآن و سنت سے حکم ملتا ہے۔ اس کے بارے میں حد تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسا کبیح فعل ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کو سخت عذاب کے اندر مبتلا کیا کہ ان کی جو زمین تھی اس کو جڑ سے اکھیڑا گیا اور فرشتے اتنا بلند لے گئے اس کو کہ آسمان پر، پہلے آسمان پر فرشتوں کی آوازیں بھی انہوں نے، یعنی فرشتوں نے ان کے جو جانور تھے، ان کے جو پرندے تھے، ان کی آوازیں سنی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بستی کو وہاں سے نیچے کی جانب گرایا گیا اور کئی دنوں تک ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی۔ یہ اتنا سخت عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ تو اس وعید سے بچنے کے لیے، اور یاد رکھیں کہ بعض فقہا نے لکھا ہے کہ ایسے بندے کے اوپر دیوار کو گرا دیا جائے، ایسے بندے کو، بعض نے تو اس کو قتل کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ بہرحال یہ جتنی سخت سزائیں ہیں یہ اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ یہ بڑا کبیح فعل ہے اور اس سے اجتناب لازم ہے۔ توبہ استغفار کرے آپ کا خاوند، اس کو یہ پروگرام سنائیں کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کرے اور ان چیزوں سے باز آئے، اپنے گھر کی جانب رجوع کرے۔ تاہم آپ بھی اپنی طرف سے کوشش کو جاری رکھیں، اپنے خاوند کو بڑے احسن طریقے سے سمجھاتی رہیں اور اپنی طرف سے بناؤ سنگار، اور جو چیزیں وہ یاد رکھیں کہ ایسا عمل کرنا، اپنی بیوی کے ساتھ بھی ایسا عمل کرنا جو بدکاری، جس کو ہم یوں لواطت کہہ لیں یا جو بھی آپ نے ابھی سوال کیا، یہ ایسا عمل اپنی بیوی کے ساتھ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ کسی اور جگہ پر ایسا معاملہ کرے تو حرام کاری سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، آپ کی اولاد کے اوپر بڑا برا اثر پڑے گا۔ جناب خوف خدا کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، توبہ استغفار کریں، کبھی بھی دوبارہ اس فعل کے قریب نہ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ اس کی سزا کیا ہے؟ یہ لواطت کی سزا، اگر شادی شدہ ہے اور اس کے باوجود لواطت کرتا ہے تو
سزا شریعت میں؟ دیکھیں شریعت نے اس کی سزا واضح طور پر تو مقرر نہیں کی، حدود تو اس پر نافذ نہیں کی جا سکتی، تعزیراً قاضی جو بھی سزا مناسب سمجھے، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہر بندہ اس سزا کو نافذ نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی نے پکڑا جناب اور اس کو اپنی طرف سے سزا دینا شروع ہو گیا، یہ غلط عمل ہوگا۔ قاضی کے پاس یعنی عدالت کے پاس لے جائیں، عدالت جو بھی اس کے اوپر سزا کو جاری کرے وہی سزا نافذ العمل مانی کہ جائے۔ پہاڑ سے گرا دو ایسے شخص کو، یہی چیز ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو عذاب ایسی قوم کو دیا تھا اس پر قیاس کرتے ہوئے پھر ائمہ نے، فقہا نے، علماء نے یہ چیزیں، یہ سزائیں نافذ کی، ان کو جو ہے وہ بیان کیا کہ ایسا عمل کر لینا چاہیے۔ بعض نے کہا پہاڑ سے گرا دو، بعض نے کہا کہ اس کے اوپر دیوار کو گرا دو، یہ اسی سزا کے اوپر قیاس کرتے ہوئے۔ اچھا وہ زنا والے سزا پر قیاس نہیں زنا والے نہیں، جو ابھی عذاب میں نے آپ کے سامنے قوم لوط کا جو عذاب ہے نا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء نے اس کی سزاؤں کو بیان کی۔ اچھا اس میں ایک جو بہن نے سوال کیا ہے، اس نے کہا کہ میرا شوہر لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، قرآن پاک میں آتا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ۔ عورت پر اگر کوئی تہمت لگا دیتا ہے تو اگر وہ 4 گواہ نہ لا سکے تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں، اسی طرح اس کی شہادت کبھی قبول نہ کی جائے، ٹھیک ہے۔ عورت پر جو لگاتا ہے مرد، اس میں عورت نے مرد پر یہ لگایا، اور اگر اس نے خود نہیں دیکھا اور اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں پھر وہ تہمت لگا رہی ہے، اس بارے میں کیا حکم؟ دیکھیں یہ جو شرعی سزائیں ہیں نا، یہ بعض لوگوں نے اس کے اوپر ایسی باتیں کی، جی دیکھو یہ بڑی سخت سزائیں ہیں، ان کے اندر تخفیف ہونی چاہیے۔ شریعت نے جو بھی سزائیں مقرر کی ہیں نا، وہ جناب عین فطرت کے مطابق ہے اور انہی کو نافذ کرنے میں عافیت ہے۔ اگر کوئی کسی پر الزام لگاتا ہے اس کو ثابت نہیں کر پاتا تو پاک دامن کے اوپر تہمت لگانا، اس پر حد کو جاری کیا جاتا ہے، اور یہ حد وہی ہے 80 کوڑے اس کو مارے جائیں۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب کوئی اسلامک قانون ہو، صحیح معنوں میں شریعت کے عین مطابق قانون ہو، تو پھر پاک دامن کے اوپر تہمت لگانے والے یا تہمت لگانے والی کو 80 کوڑے مارے جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے پاس یہ گواہ نہیں ہے، ایسے ہی آپ نے قیاس کر لیا تو اس سے اجتناب کریں۔ اگر واقعتاً آپ کے خاوند کے اندر یہ چیزیں ہیں تو وہ ابھی آپ نے جو اس سے پہلے مسئلہ سماعت کیا اس پر غور کیجئے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ ہوتا ہے گھروں میں دیکھا ہے بعض عورتیں مردوں پر شک بھی کرتی ہیں، شک و شبے کی بنا پر کہہ دیتی ہیں جی یہ دوسروں کے ساتھ لائن مار رہا ہے یا پھر بدفعلی کر رہا ہے، اس شک و شبہ کی بنیاد پر اگر اس نے کہا تو اس کو یہ سزا دی جائے گی؟ شکوک و شبہات کی بنا پر ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس کے اوپر دیکھیں کتنی سخت سزا ہے۔ اگر واقعتاً آپ کے پاس یہ چیزیں ثبوت موجود ہیں، گواہ موجود ہیں، آپ نے خود دیکھا ہے، اس پر آپ کے پاس اس کے علاوہ مزید شہادتیں موجود ہیں۔ آج کل تو بہت سارے ذرائع ہیں، میڈیکل کروایا جاتا ہے، ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیا جاتا ہے، اور بہت ساری سہولیات ہیں۔ تو اگر یہ چیزیں پروف ہو جائیں تو آپ نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے، ورنہ پھر ایسے فضول میں اپنے خاوند کے اوپر شک نہ کریں، اپنے آپ کو بناؤ سنگار کر کے خاوند کے سامنے پیش کریں نا۔ اور مجھے ایک بھائی نے پوچھا کہ میری بیوی کو میرے ساتھ کوئی زیادہ کوئی اچھا سلوک نہیں کرتی، میں کیا کروں، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو میں نے اس کو کہا جب بھی گھر جاؤ نا، بلند آواز سے کہا کرو اسے کہ آج تم بڑی پیاری لگ رہی ہو، آج تم بڑی خوبصورت، یہ وظیفہ ہے تمہارا۔ اور جب وہ کچن میں کام کر رہی ہو تو اس کو جا کے کہہ دو کہ یہ تمہاری ہمت ہے یہاں پر رکنا۔ اور کبھی کبھی تنہائی میں اس کو کوئی اچھے الفاظ، کوئی اچھے جملے پیار محبت والے، تو یہ کہنا جائز ہے، اچھا عمل ہے، اس سے ثواب ملے گا۔ تو ایسے جملے بطور وظائف آپ پڑھو، تو وظیفہ پڑھ کے تو آپ اس کو قریب کریں، اس سے بہتر یہ ہے، بہتر نہیں مطلب ایسا ہی کرنا چاہیے آپ کو، گھر کے اندر کچھ ایسے جملے کہا کریں، پیار محبت کی باتیں کریں، کبھی اس کے لیے تحفہ لے جائیں، مسکرا کے دیکھیں، یہ تمام تر چیزیں میں نے کہا وظائف کے اندر شامل ہیں۔ اور یہی وظیفہ میں بہن آپ کو بتاتا ہوں، اپنے خاوند کے حوالے سے یہ ساری چیزیں ملحوظ خاطر رکھ کے ذرا کر کے تو دیکھیں، یقیناً آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا۔ ہمارے اس دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ اگر کسی مرد کو عورت کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں، کھڑا دیکھ لیتے ہیں، باتیں کرتے دیکھ لیتے ہیں، تو سیدھا کہہ دیتے ہیں کہ جی اس نے زنا کر دیا، اس نے۔ یہ یاد رکھیں کہ جب تک 4 شہادتیں موجود نہ ہوں یا آپ کے پاس واضح طور پر پروف نہ ہو، تب تک ایسی بات کرنا بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ امید ہے کہ مفتی صاحب
کہ قرآن و سنت کی روشنی میں دیے گئے جوابات سے آپ کو رہنمائی ملی ہوگی۔ سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ کسی بھی دینی، اخلاقی، شرعی اور اصلاحی معاملے میں اگر رہنمائی چاہتے ہیں تو مفتی آن لائن میں اپنے سوالات اسکرین پر دیے گئے نمبر پر بھیجیں، یا آپ ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح واٹس ایپ پر اپنے سوالات لکھ کر بھیجیے یا وائس نوٹ کے ذریعے بھیجیے۔ کالز ہم ریسیو نہیں کر سکتے، آپ کے سوالات کو ہم پروگرام میں شامل کریں گے، ان کا مکمل شرعی حل بتائیں گے۔ آپ سب دیکھنے والوں کا بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔